کرام روبرو، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عاصم بخاری. مختلف ادبی، سماجی، سیاسی اور کاروباری شخصیات کو آپ کے روبرو لانے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج آپ کے روبرو ہم جس شخصیت کو لائے ہیں ان کا نام اردو ادب میں کسی تعارف کا محتاج نہیں. مجلس ترقی ادب کے ایڈیٹر بکس کی حیثیت سے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے 3 شعری مجموعے نخل نوا، آنکھ بر خواب، داغ چراغ ہوئے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور چوتھا مجموعہ جو ہے آفتاب داغ، جو کہ داغ دہلوی صاحب کی شاعری کا ایک انتخاب ہے، وہ زیر طبع ہے. آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں آج کی ادبی شخصیت جناب اشرف جاوید صاحب سے. سر کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہے؟ انٹرویو کا سر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے سر ہم آپ کے انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہماری اس ایکسکلوسیو ویب سائٹ fundswith.com کے لیے آپ نے ایک جو ہے انٹرویو ریکارڈ کروایا. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ناظرین کو کچھ بتائیے. ڈاکٹر صاحب، یہ لاہور کے کا ایک آخری قصبہ ہے رائے گنج. رائٹ سر. ٹوکن نیاز. کبھی لاہور وہاں پہ ختم ہوتا تھا، آج لاہور وہاں سے شروع ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات. تو میری پیدائش رائے گنج کی ہے. رائٹ سر. میں نے میٹرک وہیں سے کیا. کس سن میں آپ کی پیدائش؟ یہ 53 کی. تو میٹرک میں نے وہیں سے کیا. رائٹ سر. اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا پڑھنے کے لیے. اچھا، آپ وہاں سے رائے گنج سے لاہور آئے پڑھنے کے لیے. میں پھر لاہور آ گیا، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں نے داخلہ لیا. رائٹ سر. تو جب لاہور آیا تو پھر ایک نیا ایکسپیرئنس تھا. رائٹ سر. اور آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ لاہور آنے کے سینکڑوں راستے ہیں. رائٹ سر. لیکن لاہور سے جانے کا کوئی دروازہ نہیں. رائٹ سر. تو بس وہ پھر اس وقت سے اب تک لاہور نے ایسے پکڑا ہوا ہے کہ اس کی آغوش مادر کی طرح وہاں ہے، اور اس کی گرمی اور سردی جو ہے اس سے ہم لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور اس سے محبتیں بھی سمجھتے ہیں. یہ سفر جو ہے وہ جاری ہے. آپ نے اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن کی یا انٹر کی؟ میں نے وہاں سے گریجویشن. پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ہسٹری میں ماسٹر کیا. رائٹ سر. ہسٹری ماسٹر کرنے کے بعد آپ بینک سے وابستہ؟ ہاں جی، بینک سے وابستہ ہو گیا. پھر میری بینک کی کوئی 22-23 سال کی سروس ہے. کون سا بینک تھا سر؟ اسٹیٹ بینک تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ہاں جی. پھر اس کے بعد میں نے ادھر سے جو سلسلہ تھا اس کو منقطع کیا. تو پھر میں نے جوائن کیا مجلس ترقی ادب کو. مجلس ترقی ادب ایک ایسا ادارہ ہے جو کوئی 50s میں 57-58 میں حکومت پنجاب نے اس کو اسٹیبلش کیا. اور اس کا مین جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا کلاسیکل ورثہ ہے، جو کلاسیکل ادب ہے، اس کو محفوظ کیا جائے اور ایسی علمی اور ادبی کتابوں کی اشاعت کو ممکن بنایا جائے جن کی ہمیں ضرورت ہے. اور پہلا جو اس کا نام تھا مجلس ترقی ادب کا وہ تھا دار الترجمہ. اور اس کا مین جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جو ادب انٹرنیشنلی ایسا ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو انٹروڈیوس کیا جائے پاکستان کے لوگوں کو اس تک رسائی اور آشنائی ہونی چاہیے. اس کے جو اپنا تراجم ہے وہ کیے جائیں اور ان لوگوں کو اس سے روشناس کرایا جائے. سر، ایک طرف بینکنگ ہے، ایک طرف مجلس ترقی ادب، تو ان دونوں میں کیا مماثلت کیا تھی؟ مماثلت یہ تھی کہ میرے اندر کا جو ادیب تھا، میرے اندر کا جو شاعر تھا، میرے اندر کا جو تخلیق کار تھا، وہ وہاں بھی زندہ تھا، یہاں بھی زندہ ہے. رائٹ سر. تو بات یہ ہوتی ہے کہ تخلیق کار کی اپنی دنیا ہوتی ہے. وہ باہر کی دنیا سے لا تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس سے تعلق رکھتے ہوئے وہ اپنی جو اس کے اندر ایک کائنات موجود ہوتی ہے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو بالگر تالے.
اب بات یہ ہے کہ جب ساری دنیائیں آسمان اور زمین آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ اس میں آپ کو فرق یا تفاوت نظر نہیں آتا. وہ کوئی بھی کام ہو, وہ کوئی بھی محکمہ ہو, زمین ساری اللہ کی ہے اور وہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے, اور وہ اللہ کا بندہ جو ہے, اور یہ ہم جو لوگ ہیں یہ ہر جگہ پہ اسی طرح محسوس کرتے ہیں جہاں ایک جگہ پہ محسوس کرتے ہیں. ادب میں جو داخلہ ہے آپ کا وہ نثر سے ہوا یا شاعری سے؟ شاعری سے ہوا. کس دور کی بات؟ یہ کوئی 74 کی بات ہے. اس سے پہلے ایک سانحہ ہو چکا تھا مشرقی پاکستان کے رہنے. جی جی. تو ہمارے کوئی 90,000 جنگی قیدی تھے جو انڈیا کے قیدی بنا فوجی تھے جو انڈیا کے قیدی بنا لیے گئے. تو اس کے بعد جب بھٹو صاحب نے اپنا وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالا تو اس کے بعد انہوں نے انڈیا اس وقت وزیر اعظم تھی اندرا گاندھی, تو اس سے انہوں نے اپنے مذاکرات کیے. مذاکرات کر کے یہ طے ہوا کہ جناب وہ ہمارے جو قیدی ہیں واپس. میں اس وقت میرا خیال 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. تو کالج میں ہم یوں کر کے کچھ دوست کھڑے ہوئے تھے. پیریڈ ہمارا کوئی نہیں تھا, خالی تھا, فری تھا. تو پتہ چلا کہ پہلی ٹرین جو ہے وہ باگا سے لاہور فوجیوں کو لے کے آ گئی. تو ان لمحات نے کچھ اس طرح سے اپنا متاثر کیا کہ فی البدی 2 لائنیں ہوئی. مجھے نہیں علم کہ وہ شعر تھا یا کیا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ یار یہ ایک شعر ہوا ہے, آپ بھی سنیے. تو وہ ایک شعر تھا کہ وطن کے نگہباں چلے آ رہے ہیں, خوشی سے پریشان چلے آ رہے ہیں. تو یہ ایک ابتدا تھی شاعری کی طرف. وہ چونکہ اندر ایک چیز شاید کہیں موجود تھی. مجھے اوزان کا بھی نہیں علم تھا, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وزن میں ہے یا نہیں وزن میں ہے. وہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ پورے کا پورا شعر جو ہے وزن میں. تو یہ تھا. اس کے بعد پھر ایک گیپ ہے میں کوئی 2-3 سال کا, کوئی چیز نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد آہستہ وہ جو اندر ایک تخلیق کا بیٹھا ہوا تھا وہ اس نے اس کو کہیں سے کوئی مہمیز ملی تو اس کو اس بے زبان کو بھی زبان جو تھی عطا ہو گئی. اور یوں جو اظہار کا ایک اپنا سلسلہ تھا اور وسیلہ تھا وہ آگے چلا گیا. آپ کے خاندان میں پہلے بھی کوئی شاعر ہیں یا آپ نے اس میدان میں پہلی دفعہ آنے کا فیصلہ کیا؟ نہیں, میں نے یہ ٹینشنلی اور ارادتاً تو اس طرف نہیں آیا. نہ میرے ذہن میں کہیں بچپن میں تھا کہ میں اس طرف آؤں گا شعر کہوں گا. نہ میرے ارد گرد کوئی خاندان میں دور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. لیکن یہ ہوا کہ کالج آیا اور کچھ اپنا طبیعت سینسیٹیو تھی, کچھ احساس تھی, کچھ میں بعض بات کوئی واقعہ ہوتا تھا تو میں اسے اتنا متاثر ہوتا تھا کہ میں رونے بھی لگ جاتا تھا اکیلا بیٹھ کے. مثلاً جب مشرقی پاکستان ہے لاگو ہے تو میں 10th کلاس میں تھا, اور جب اس کا اعلان ہوا تو وہ ساری رات میں سو نہیں سکتا, اور میرا خیال ہے کوئی 2 مرتبہ میں چھت پہ جا کے اکیلا بیٹھ کے دیکھا. تو یہ اس قسم کے کوئی اپنا مسائل تھے, اس قسم کے جو ایک اپنا طبیعت میں ایک اپنا مزاج میں تو وہ شاید اپنا مجھے اس طرف لے آئی کہ یہ شاعری چونکہ ایک بہت ہی مؤثر اپنا ذریعہ اظہار ہے ابلاغ, تو اس کا ہونا وہ ایک دوسری سطح ہے. لیکن یہ ذریعہ اظہار اتنا مؤثر ہے کہ لوگ اس کی طرف اس کا اثر قبول کرتے ہیں. تو شاید وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک چیز ایسی اندر رکھی ہوئی تھی جو خود سے نمو پا گئی, اور یہ اس طرح سے. سر, شاعری ایک خودآداد صلاحیت ہے یا سیکھنے سکھانے سے بھی آ جاتی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کو میں اس طرح سے لے کے آتا ہوں کہ ایک پودا ہے جو آپ نے اپنے لان میں لگا دیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو اگر آپ اس کی آزادی سے اس کی کوئی مرضی سے پلنے پھولنے دیں گے تو اس کی شاخیں ادھر ادھر بہت پھیل جائیں گی اور وہ ایک جنگل کی صورت اور ایک جھاڑی کی صورت اختیار کر لے گا.
لیکن اگر آپ کا والی اس کی ٹریمنگ اپنا کرتا رہے گا جی جی تو وہ تراش ہوتی ہے، تو وہ خوبصورت بھی رہے گی. تو بات یہ ہے کہ ایکچولی چیزیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، صلاحیتیں اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کو پالش کرنے کے لیے اس ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو کس نے پالش کی؟ میرے یہاں جی میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کرم اور بہت ہی اس کا فضل ہے کہ مجھے ایسے سینئرز کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل رہا کہ جو لوگ اپنے دور کے بڑے نامور اور مانے ہوئے شخصیتیں بھی تھیں اور شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے. مثلا میری پہلی ملاقات 1977 میں فیض صاحب سے ہوئی. ماشاءاللہ. اقبال کا وہ اس وقت اقبال کا 7 سالہ ولادت کا جو جشن تھا وہ ہو رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک اپنا مشاعرہ رکھا ہوا تھا YMCA ہال میں، اس کی صدارت فیض صاحب کر رہے تھے، تو مجھے وہاں پڑھنے کا اتفاق. رائٹ سر. ٹھیک. اس کے بعد ابو الاسر حفیظ جلندری سے 3-4 کی ملاقاتیں رہیں، ان کے ساتھ 1-2 جگہ پہ مشاعرہ پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا. اس کے بعد قاسمی صاحب ہیں، احمد الدین قاسمی صاحب، ان کے ساتھ 25 سال اس طرح اتنی اپنا قرابت رہی کہ انہوں نے غیریت کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا. حضرت احسان دانش تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا اور بہت ان کے ساتھ قربت رہی. اور مجھے ایک چیز ہے کہ میں نے 3 ہستیوں کو، 3 ادب کی 3 شخصیتوں کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا ہے. ان میں حضرت احسان دانش ہے، احمد الدین قاسمی ہے اور اختر حسین جعفری ہے، اور تینوں اپنے عہد کے بڑے اور نامور معروف. اور مجھے ان کی شفقت جو تھی وہ اپنا میسر رہی. اپنا فراز صاحب کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، اپنا منیر نیازی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع. شاعری میں اصلاح کے قائل ہیں؟ شاعری میں مشورے کا قائل ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں اصلاح جو ہے نا وہ اس طرح سے آتی ہے کہ آپ آج کا جو اصلاح ہو رہی ہے یا جو پہلے بھی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ استاد کے سامنے اپنا غزل لکھ کے رکھی تو انہوں نے ساری کاٹی اور ایک نئی غزل لکھ کے تو اپنے شاگرد کو اپنا تھما دیا. تو پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ مشاعروں میں جو شاگرد تھے وہ استادوں کی غزلیں پڑھتے تھے. اب بھی ایسا ہے کہ بعض بات آدمی کا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس کا مجموعہ آ گیا تو پتہ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا ہے. شاعری میں اپنا مشاورت کا عمل جو ہے نا وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. آپ کس سے مشورہ لیتے ہیں؟ یہ جو دوست ہیں، دوست اب آپ سے میں اپنا مثلاً ندیم صاحب سے بھی چلتی رہی، کوئی شعر میں کہیں آ کے پھنس گئے ہیں تو ان سے بات کی کہ سر یہ ایک شعر ہے، اس کے ساتھ 2-3 اپنا مصرے لگ گئے ہیں، تو کیا خیال ہے یہ 2-3 مصرے ہیں، ان میں سے کون سا رکھ لیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا جی یہ اچھا لگتا ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک. قاسمی صاحب کے بعد اب کن سے؟ اب دوستوں سے مشورہ چلتا رہتا ہے. خالد احمد ہے جی جی، اس کی میں نے گالی سے بھی سیکھا ہے، اس کی میں نے شاعری سے بھی سیکھا ہے، اس کے میں نے رویوں سے بھی سیکھا ہے، اس کی میں نے دوستی سے بھی سیکھا ہے. سلیم طاہر ہے، اس کے ساتھ مکالمہ کرنے کا ایک اپنا لطف ہے اور مکالمے سے ہی جو ہے نا وہ راستے نکلتے ہیں. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ زہر تریاق بنے ہجر مداوا نکل آئے، زہر تریاق بنے ہجر مداوا نکل آئے، بات کر بات سے ممکن ہے وسیلہ نکل آئے. تو یہ ہمارے ہاں جو سارے جھگڑے ہیں نا، یہ جو ساری دہشتیں ہیں اور دہشت گردیاں ہیں اور جو دہشتیں ہیں اور دہشت گردیاں ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے مکالمے کا دروازہ بند کر دیا. یہ جو مشاورت کا عمل ہے اور مکالمے کا عمل ہے یہ چلتا رہتا ہے. یہ ایک را ہے، جیسے آپ نے کبھی سمندر میں دیکھا ہو کہ لہریں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور کسی ایک لہر کو نمایاں کر کے اچھال دیتی ہیں.
اسی طرح شاعر بھی ایک دوسرے کے ساتھ لہروں کی صورت چل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایک 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں ایک آدمی دوسروں سے نمایاں ہوتے سامنے آ جاتا ہے. شاعری کے لیے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عشق کا روگ پالنا ضروری ہے؟ کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر جو ہے وہ پہلے عشق کرے گا، پھر اس کو روگ لگے گا، پھر اس کی شاعری پہ نکھار آئے گا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ایکچولی عشق کا نظریہ مختلف ہے. ہم نے عشق کو محدود کر دیا ہے عورت تک. عورت سے عشق ہوگا، عشق تو اپنی ذات سے بھی ہو سکتا ہے، عشق اپنے مقصد سے بھی ہو سکتا ہے، عشق اپنے خطے سے بھی ہو سکتا ہے، عشق اپنی زمین سے بھی ہو سکتا ہے، عشق اپنے عقیدے سے بھی ہو سکتا ہے، عشق اپنے رب سے بھی ہو سکتا ہے، عشق اپنے رسول سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب عشق ایک ایسا وسیع السمت لفظ ہے کہ اگر آپ کے یہاں عشق کے یہ معنی ہے کہ ایک آدمی عورت کے حسن میں اور اس کی شوخی میں گرفتار ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہی چیز ہے جو آپ کو آگے لے جاتی ہے، اور پھر مجازی سے منظر آشنا ہوتے ہیں آپ جا کے. لیکن یہ جو جذبہ ہے نا، اس کا کہیں موجود ہونا انتہائی ضروری ہے. یہ بنیاد ہے شاعری کی نہیں، تخلیق کی، اظہار کی. تخلیق کے اظہار. آپ نے کبھی عشق کیا؟ روایتی عشق ہر آدمی کرتا ہے، میں نے بھی کیا. سر آپ اپنے آپ کو ترقی پسند شعراء میں شمار کرتے ہیں یا کوئی مزاحمتی تحریک سے وابستہ کرتے ہیں، یا کس حوالے سے؟ کیوں شاعروں میں بہت زیادہ گروہ بندیاں ہیں، تو آپ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اپنا ترقی پسند تحریک تھی نا، جی یہ 1936 میں قائم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے قائم ہونے کے اور اس کے جاری و ساری ہونے کے کچھ اسباب تھے جو قیام پاکستان کے ساتھ آہستہ آہستہ موجود ہوتی چلے گئے، اور یہ تحریک بھی دم توڑ آہستہ آہستہ ختم ہوئی. اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ترقی پسندی کو کئی معنوں میں لیا جاتا ہے. ذاتی ترقی پسندی، ٹھیک ہے، گروہی ترقی پسندی، انفرادی ترقی پسندی، یا پھر اجتماعی ترقی پسندی. شاعر جو ہے وہ ہمیشہ ذات سے، فرد سے قوم کی طرف آتا ہے، اجتماعیت کی بات کرتا ہے. وہ ایک فرد کی بات نہیں کرتا، اور اگر ایک فرد کی بات کرتا بھی ہے نا بعض بات، تو وہ اس کو بطور استعارہ استعمال کر رہا ہوتا ہے ایک قوم کا. اس لیے شاعر کوئی بھی ہو، اس کے ترقی پسند نہ ہونے کا تو سبب سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ یہ